رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سارے زمانے، سارے مہینے، سارے دن سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ رمضان میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد اور اس سے پہلے بھی طلوع غروب ہوتا ہے۔ دن کی نوعیت میں اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہی دن ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے کو اپنی طرف نسبت عطا فرما دیتا ہے، یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ ہمارا دن ہے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس دن میں اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور دنوں میں بھی نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے اور گناہوں کا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مقدس قرار دے دیے ہیں، جن میں رمضان سر فہرست ہے، تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، اور معمولی معمولی عمل کے اوپر بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایک فرض نماز، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک فریضہ ادا کرے تو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ایک رکعت پڑھی تو معنی یہ کہ 70 رکعتوں کے برابر ثواب ملا۔ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو 70 کے برابر ثواب ملا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم کی بارشیں برساتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم جیسے نادان جو سال کے 11 مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ آخرت کی طرف توجہ ہماری کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دیکھو انسان کو پیدا تو کیا تھا عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پیدا تو اس کام کے لیے کیا تھا، لیکن ساتھ میں اجازت بھی دیتی، چلو تجارت کر لو، چلو ملازمت کر لو، چلو کھانے کمانے کا بندوبست کر لو، چلو روزگار تلاش کر لو، چلو بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی کر لو۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب ہم ان کاموں میں لگے تو ان کاموں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب دن رات جو دماغ پر دھن سوار ہے وہ اسی دنیاوی کاموں کی ہے۔ میری تجارت کس طرح بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کس طرح زیادہ آ جائیں، میں کس طرح لوگوں کے اندر شہرت حاصل کر لوں، میں کس طرح کوئی منصب اقتدار کا حاصل کر لوں، میں روپے پیسے کس طرح اپنے بڑھا لوں۔ دن رات اسی فکر میں انسان سرگرداں ہے۔ نماز بھی پڑھ لی، چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھ لی، لیکن نماز میں بھی دماغ میں وہی خیالات چکر لگا رہے ہیں، جن مشغلوں میں ہم مصروف ہیں انہی کے خیالات بھی آ رہے ہیں۔ صبح عقد نماز چوں بندم چه خورد بامداد فرزندم، وہ شاعر نے کہا کہ جب صبح کو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نیت باندھی، تو دماغ میں خیال یہ آ رہا ہے کہ صبح کو میرا بیٹا کیا کھائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا، وہی خیالات آ رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان دنیاوی مصروفیات نے غالب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی کا دل و دماغ اس طرف متوجہ ہو، ہر وقت رہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کس طرح مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے کس طرح راضی ہو، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے ان مباحات کے دائرے میں پھنس کر اس حقیقت کو پیچھے بلا دیا. الہاکم التکاثر، یہ زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی خواہش نے تمہیں اللہ کے بندوں غافل کر رکھا ہے. کہیں سے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل کر رکھا ہے. تو ہر وقت دل و دماغ پر یہ دنیاوی مصروفیات مسلط ہیں، یہ غالب آ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مغلوب ہو گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ مانگی تھی اور ہمیں بھی سکھائی تھی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ ہمارے دل میں جو خیالات آئیں وہ آپ کی خشیت کے آئیں اور آپ کی یاد کے آئیں. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. ارے اللہ ہمارے خیالات اور ہماری خواہشات ان چیزوں پر کے متعلق ہوں جن کو آپ پسند کرتے ہوں، جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کے خیالات آئیں. یعنی بجائے اس کے کہ یہ خیال آئے کہ اگر زیادہ میں پیسے جمع کر لوں تو میں کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت آئے گی، کتنا اس سے فائدہ ہوگا. دماغ میں یہ خیالات آئیں کہ اگر میں یہ عبادت کر لوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ملے گی، جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے نتیجے میں ساری اخروی زندگی، دائمی زندگی خوشگوار ہوگی. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. میرے خیالات اور میری خواہشیں ان چیزوں کی طرف متوجہ فرما دیجئے کہ جس سے آپ خوش ہوں اور جو جن سے آپ کو محبت ہے. ما تحب وترضی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن ہوا کیا؟ 11 مہینے ہم لگے رہے تجارت میں، صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں، پیسہ کمانے میں، گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے ساتھ گپ شپ لگانے میں، اور انہی تصورات میں دن رات گزار دیے. اور اس کا نتیجہ یہ کہ عبادت بے شک کر لی، مسجد میں بھی آ گئے، نماز بھی پڑھ لی، لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے بجا لائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس پر بھی شکر ادا کرو کہ الحمدللہ وہ توفیق ہو گئی. لیکن جو تعلق ہونا چاہیے تھا اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، وہ تعلق اس درجے کا قائم نہ رہا. تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں ہم جیسے بھگوڑوں کو واپس بلانے کے لیے. ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس طرف تمہارا رخ ہے؟ کس طرف تمہارا دل و دماغ جا رہا ہے؟ آؤ اس مہینے میں، یہ مہینہ میں نے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے. تم جو بھاگے جا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے، تو تم کو اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ رکھا ہے. چنانچہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے سے میں کچھ فائدہ اٹھاؤں. کچھ توفیق ہو جاتی ہے عبادت کی بھی. گناہ کرتے وقت بھی خیال آ جاتا ہے کہ یا اللہ کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھو. تو اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے. کہنے کے لیے؟ ہماری گندگی کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے میل کچیل کو دھونے کے لیے، اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ بھیجا ہے. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزے پر روزہ رکھ لیا اور رمضان کا حق ادا ہو گیا، رات کو تراویح پڑھ لی اور رمضان کا حق ادا ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس مہینے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ براہ راست عبادتوں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے. پہلے
कुछ नफले नहीं पढ़ते थे, तहज्जुद की तौफीक नहीं होती रात को उठने की। रमजान के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं खाना खाने के लिए तो उठोगे, नमाज के लिए नहीं उठते, लेकिन सहरी खाने के लिए तो उठोगे। तो अब सहरी खाने के लिए जब उठे तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी दे दो। हर रात अल्लाह ताला का मुनादी पुकार रहा है, या बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़ियल शर्रि अक़सिर। हर रात अल्लाह ताला का मुनादी पुकार रहा है, खैर के तलबगार आगे आ जा। तो उस आवाज के ऊपर कान धर के, आम दिनों में तहज्जुद की तौफीक नहीं होती, उस वक्त कुछ तहज्जुद की रकतें पढ़ लो, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी दे दो। वो वक्त बड़ा जबरदस्त होता है। आखिरी शब का जो वक्त होता है, अजीब वक्त होता है। इन्ना नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। अल्लाह ताला ने उस आखिरी शब के उठने को बड़ा बाबरकत करार दिया है। तो आम दिनों में मौका नहीं मिलता। रमजान के अंदर जब सहरी खाने के लिए उठो तो थोड़ा पहले उठ जाओ और कुछ तहज्जुद की रकतें पढ़ लो। आम दिनों में मगरिब के बाद 6 रकतें पढ़ने की तौफीक नहीं होती, रमजान के अंदर कर लो। इशराक की तौफीक आम दिनों में नहीं होती, रमजान में कर लो। तिलावत कुरान करीम जो है वो खास तौर पर रमजान का खास अमल है। अल्लाह ताला ने रमजान को कुरान करीम को उतारने के लिए रमजान का महीना मुंतखब फरमाया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। तो कुरान से उसको खास मुनासिबत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दौर किया करते थे। क्या मंजर होगा कि जिब्रील अमीन पढ़ रहे हैं, कुरान करीम तिलावत कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हैं और जिब्रील अमीन सुन रहे हैं। क्या मंजर होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के साथ इसको खास मुनासिबत अता फरमाई है। इसीलिए शुरू से यह अमल चला आता है सहाबा किराम के ज़माने से कि तरावी के अंदर कुरान करीम पूरा किया जाता है। तो इसमें जितना हो सके तिलावत का आम मामूल से ज़्यादा एहतमाम। आम दिनों में अगर एक पारा पढ़ते हो तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको उसको एक गनीमत समझो। जो जितनी इबादत हैं उनको कसरत से अंजाम देने की कोशिश और गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश। झूठ से, गीबत से, बदनिगाही से अपने आप को बचाओ। इस महीने के अंदर जितना जितना बंदा गुनाहों से बचने की फिक्र करेगा, कोशिश करेगा, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुर्ब बढ़ेगा। जितना नवाफिल का एहतमाम करेगा उतना ही अल्लाह ताला के साथ कुर्ब बढ़ेगा। हदीस में फरमाया कि बंदा जब कसरत से नवाफिल अदा करता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। यानी इतना कुर्ब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता। तो इस मौके को गनीमत समझने की जरूरत है और उसके लिए पहले से ये तैयारी अगर इंसान करे कि अपना नज़्म औकात जो जिन मशगूलियात से अपने आप को फारिग कर सकते हो उन मशगूलियात से अपने आप को फारिग करो और उस वक्त को जो फारिग किया है वो अल्लाह ताला की इबादत में सर्व करने की कोशिश करो। इस रमज़ान का एक लम्हा कीमती है, उसकी कदर पहचान कर उसको किसी न किसी इबादत में सर्व किया।